السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرے سامنے یہ کچھ پیپر کھلے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو 3 چیزیں صرف ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے پیپر کی پریزنٹیشن کے دوران وہ مسٹیکس آپ بھی کر رہے ہو تو ان سے آپ گریز کیجئے۔ سب سے پہلے دیکھیے اس پیپر پہ انشائیہ طرز لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، میں اس کو ذرا زوم کر دیتا ہوں۔ انشائیہ طرز، طرز مذکر لفظ ہے اور انشائیہ مؤنث ہے، تو یہ ترکیب صحیح نہیں ہے۔ یہاں یا تو ہم لکھیں گے انشائی طرز یا طرز انشائی۔ یہ انشائیہ حصہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نوٹ کیجئے کہ ہر ہائڈنگ کے نیچے اس طرح لائنیں لگانا۔ یہ دیکھیں، یہ تو بالکل الفاظ کے اوپر لائنیں لگائی ہوئی ہیں، اور اس میں کسی جگہ لائن ہے، کسی جگہ لائن نہیں ہے۔ مطلب کوئی ایک ضابطہ اور اصول نہیں ہے جس کے مطابق ہم ان لائنوں کو درست قرار دے سکیں۔ دیکھیں، کہیں اوپر والی لائن بہت موٹی ہے اور نیچے والی باریک ہے، کہیں دونوں ایک جیسی ہیں، تو یہ لائنیں لگانے سے آپ گریز کریں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پیپر کو بالکل نیٹ اور کلین رکھیں۔ زیادہ لائنیں لگانے سے آپ کی ہائڈنگز سمجھ نہیں آتی ایگزامینر کو۔ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیے کہ جب اس بچے نے سوال نمبر 1 کیا ہے تو اس نے لکھا ہے سورہ احقاف کا مرکزی مضمون۔ ہائڈنگ کے اندر ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو۔ یہاں اگر صرف یہ لکھ دیا جاتا مرکزی مضمون تو یہ کافی تھا۔ اسی طرح سورہ یاسین کی فضیلت سوال نمبر 2 میں، اس میں بھی اگر صرف فضیلت کی ہائڈنگ دے دی جاتی اور اس کو خوبصورتی سے لکھ لیا جاتا تو یہی کافی تھا۔ اپنے پیپر کو پریزنٹ کرنے کے دوران اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے جن الفاظ کی ہائڈنگ دینی ہے ان کو بہت خوبصورتی سے ہم نے لکھنا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں، تیسرا پیپر میرے سامنے ہے، اس میں بھی سورہ احقاف کا مرکزی مضمون، اور پھر یہاں سے شروع کر دیا اسٹوڈنٹ نے۔ اس کو یہاں سے شروع کرنا چاہیے تھا جہاں پہ ہائڈنگ ختم ہو رہی ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی فضیلت دیکھیں، اب اتنی سی جگہ کے اندر 1 2 3 4 5 لائنیں اس ہائڈنگ کے نیچے لگا دی گئی ہیں، اور جب سوال نمبر 2 لکھا ہے تو اوپر والی لائن کے جو سوال نمبر 1 کے ختم کرنے کے لیے جو لائن لگائی گئی تھی، سوال نمبر 2 بھی اس کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، تو اس سے گریز کرنا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ سوال نمبر 2 نہیں لکھا ہوا بلکہ یہ اوپر والے ڈیزائن کا حصہ ہے۔ اب آپ اس پیپر کو دیکھیے، یہ دیکھیے ان 3 پیپروں میں اور اس میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ ایک نظر اس کو دیکھنے سے ایگزامینر کو لگتا ہے کہ واقعتاً اس اسٹوڈنٹ نے بہت اچھا لکھا ہے۔ سب سے پہلے حصہ دوم اور ایک نیٹ سا آپ نے ڈیزائن اس کے اوپر فوراً سے بنا دینا ہے جو جلدی سے بن جائے۔ سکیل سے اگر ہم اس کے نیچے لائنیں لگانا شروع کر دیں گے تو وہ لائنیں ایک تو سیدھی نہیں لگتی، پھر ڈبلنگ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لائن الفاظ کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے۔ اس لیے لائن لگانے سے گریز کریں۔ انشائیہ حصہ سوال نمبر 2، مختصر سوالات و جوابات، یہاں صرف مختصر جوابات بھی لکھ دیں تو وہ بھی کافی ہے۔ پھر سوال نمبر 1 ہم نے کرنا تھا، اس کی ہائڈنگ صرف دیں گے مرکزی مضمون۔ یہاں ایک اور بات میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ والی جو ہماری مارجن لائنز ہوتی ہیں، یہ مارجن لائنوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ جب بھی آپ کسی پیراگراف کو شروع کریں تو یہ مارجن لائن سے ہر لائن کو شروع کرنا ہے۔ ہائڈنگ کے بعد ہمیشہ پیراگراف کو اس ہائڈنگ کا جہاں اختتام ہو رہا ہے وہاں سے شروع کریں۔ اس کے نیچے والی جگہ اور سامنے والی جگہ کو خالی چھوڑ دیں تاکہ وہ ہائڈنگ نمایاں ہو سکے۔ اس طرح نہیں کہ آپ کی ہائڈنگ یہاں ختم ہو رہی ہے اور آپ اپنا پیراگراف یہاں سے شروع کر دیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اس طرح سے آپ اپنا پیراگراف شروع کریں اور یہاں پہ ختم کر دیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک لائن کے اوپر مارکر سے آپ ایک چھوٹی سی لائن لگائیں۔ سکیل کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ سکیل سے جب لائن لگاتے ہیں تو ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح لکھتے لکھتے آپ مارکر سے ایک لائن لگائیں سیدھی، ہلکی سی ڈیزائننگ کر دیں۔ یہ دیکھیں بالکل نیٹ اور کلین، ایگزامینر پہ ایک بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ پھر اس کے بعد نیچے والی لائن سے آپ نے سوال نمبر 2 نہیں لکھنا۔ لازمی بات ہے کہ یہ اوپر والے کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا۔ مارکر کے ساتھ ہائڈنگ دیتے ہوئے ہمیشہ یہ ہمارا اصول ہے کہ ایک لائن آپ کو چھوڑنی ہے۔ عام پین سے لکھتے وقت اور بال پوائنٹ سے لکھتے وقت آپ کے پاس ہر لائن لکھنے کے لیے موجود ہے، لیکن جب آپ مارکر سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کو 2 لائنوں میں ایک بیسک لائن بنا کے اس پہ لکھنا ہوتا ہے، اس کے اوپر 2 لائنیں چھوڑنی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم نمبر 2 اس سے نیچے والی لائن میں لکھیں گے۔
اور اس کے ساتھ فضیلت، یہ دیکھیں جہاں فضیلت کی ہیڈنگ ختم ہوئی اس کے ساتھ ہی ہم نے پیراگراف اپنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیے آپ کے پیپر کا پہلا پیج ایگزامینر کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو ایک نظر آپ کے پیپر کو دیکھے گا تو ایگزامینر پر آپ کے پیپر کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اس امپریشن کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ آپ کو فراخ دلی سے نمبر دے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے پیپروں میں بورڈ ایگزام میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو اپنے پیپر کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔